اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران غزوہ احد کے مختصر حالات 4 سے 5 رکوع کے اندر۔ غزوہ احد شوال 3 ہجری میں پیش آیا تھا، جس میں مشرکین کی تعداد 3000 اور مسلمانوں کی 1000 تھی۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ نے شکست کھائی۔ جوش انتقام انہیں چین نہیں لینے دے رہا تھا، اس لیے ایک اور جنگ کرنے کا فیصلہ کیا کہ یہ احد کے مقام پر لڑی جائے گی۔ اس جنگ کے لیے 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کی رقم کو جمع کیا گیا۔ اس جنگ کے لیے 2 شعلہ بیان شعراء کی خدمات بھی حاصل کی گئیں اور بدوی قبائل کو بھڑکاتے تھے جو مسلمانوں کے خلاف ان کو آگے لے کر چلتے تھے۔ جنگ میں کافروں کی تعداد 3000 تھی۔ مسلمان مقابلے کے لیے نکلے تو راستے میں عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھیوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ اس واقعے سے کچھ انصاری مسلمان کی ہمت پست ہو گئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ ہم اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے بھروسے پر نکلے ہیں۔ لڑائی کے آغاز میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن ان کی ایک کمزوری سے فائدہ اٹھا کر دشمن ان پر غالب آ گیا۔ اسی دوران یہ افواہ اڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر نے صحابہ کرام رضی اللہ کے ہوش و حواس گم کر دیے۔ بعد میں پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ دشمن کے لیے یہ موقع تھا مسلمانوں کو پوری طرح کچل ڈالے، مگر اس کی فوج میدان جنگ چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی کہ فوج مدینہ کی بجائے مکہ کا رخ کر گئی، اور جو مغلوب ہوئے یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انہوں نے خود کو دشمن سے بچا لیا۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 میں کہتے ہیں، جب صبح سویرے یعنی غزوہ احد کی تیاریوں کی طرف اشارہ ہے، جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے نکل کر مومنوں کو جنگ کے مورچے پر متعین کر رہے تھے، اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا تھا اور جان رہا تھا۔ یعنی تبویؤ لشکر کے مقامات پر پڑاؤ اور تجویز اور مورچے بنانا اور جگہ منتخب کرنا ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تعریف ہے کہ آپ بنفس نفیس ان کو منظم فرما رہے تھے اور جنگ کے لیے مناسب مقامات پر ٹھہرا رہے تھے۔ اس کی وجہ آپ کے علم و فراست کا کمال اور دور اندیشی اور بلند ہمتی تھی۔ علاوہ ازیں آپ کا کامل شجاعت سے بہرہ تھے۔ کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تم میں سے 2 جماعتیں ارادہ کر چکی تھیں کہ وہ ہمت ہار جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا، بس لازم ہے ایمان والے اللہ پر بھروسہ کریں۔ اب یہ 2 جماعتیں جو ہمت ہار چکی تھیں، یہ جماعتیں بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے۔ جس وقت عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر واپس پلٹا تو ان کی بھی ہمت پست ہوئی اور یہ بھی واپس پلٹنے لگے۔ وہ 300 کو لے کے واپس پلٹ چکا، لیکن ابھی یہ اس چیز کو سوچ رہے تھے کہ ہم بھی واپس چلے جاتے ہیں، بچے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بنو حارثہ اور بنو سلمہ کی ہمت ہارنے کے بعد ان کی کمزوری دور کرنے اور ان کی ہمت بڑھانے سے اپنے اوپر توکل کرنے کی ترغیب کی کہ میں ان دونوں کا ولی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا اور اللہ پر بھروسہ کر کے نکلنا، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بندے کا توکل کس کے مطابق ہو۔ تو آیت کا اشارہ بھی یہ ہے کہ دوسروں کی نسبت مومن کا توکل سب سے زیادہ اللہ پر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بدر میں بھی تمہاری مدد فرما چکا، حالانکہ تم نہایت کمزور تھے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، باقی تمام افراد پیدل تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی قلت کے باوجود ان پر رحمت کی اور ان پر اپنا کرم کیا۔ غزوہ احد کے ساتھ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 23 میں غزوہ بدر کا ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو اس کا مقصد یہ ہے، بدر کی فتح مادی اسباب کی ناکامی کے باوجود ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، جبکہ انسانوں کی طرف سے کوئی مددگار نہ تھا۔ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ مومن یقین رکھیں فتح شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے نازل کر دے اور تمہاری مدد فرمائے؟ تو غزوہ احد میں جب مسلمانوں نے دیکھا کہ دشمن 3000 ہے اور ہم 1000 میں سے بھی 700 رہ گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹتے حوصلوں کو جوڑنے کے لیے یہ الفاظ بتائے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے اتارے گا۔
ابن عباس کہتے ہیں فرشتوں نے یوم بدر کے سوا جنگ نہیں کی، وہ مدد تعداد میں اضافے کے لیے آتے تھے اور نہ جنگ کی کسی اور مقصد کے لیے اور نہ ضرب لگانے کے لیے، صرف حوصلے کے لیے تھی۔ کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور دشمن تم پر اپنے سخت جوش میں آپ پہنچے تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کی 3 شرطیں بتا رہے ہیں، صبر، تقوی، مشرکین کے مقابلے میں جوش، اس پر اللہ تعالیٰ مدد کر رہے ہیں۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ فرشتوں کے نشان کیا تھے جو اللہ کہتے ہیں مصومین، اس کے بارے میں ہے کہ بدر میں ان کی نشانی یہ تھی کہ وہ سفید پگڑیاں باندھے ہوئے آئے تھے جن کے شملے کمروں پر ڈالے ہوئے تھے، اور غزوہ حنین میں ان کے امامے سرخ تھے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے محض خوشخبری بنایا کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، تمہارے دل مطمئن ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے یا پھر وہ نامراد ہو کے لوٹ جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے، مطلب جماعت ان کی اللہ کاٹ دے، وہ قتل ہو جائیں یا وہ قید ہو جائیں یا ان کے شہروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے یا مال غنیمت ان کے پاس آ جائے۔ ان میں سے کسی بھی چیز کا ختم ہو جانا، مسلمانوں کے قبضے میں آنا ان کی قوت میں کمزوری کا باعث تھا۔ آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، خواہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ معترضہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کرنا ہے کہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ آپ کی ذات بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کو بخشیں یا ان کو عذاب دیا جائے، یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، تو ان کو بددعا بھی نہ دی جائے اور نہ انہیں کچھ کہا جائے یا اللہ ان کو عذاب دے۔ اس سے مراد ہے دنیا میں قید ہونے کی صورت بھی ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے، یہ خاتمہ کفر بھی ہے، اور ان کا خاتمہ بھی موت کا کفر پہ ہونا، یہ بھی ان کے لیے ایک عذاب ہے۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، تو یہی ظالم ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچاننا، زندگی کی بنیادی حقیقتوں کو نہیں ماننا، دراصل یہ سب کیا ہے؟ ظلم ہے اپنے ساتھ۔ اور اللہ کے لیے ہے جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے پاس رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو زمین اور آسمان میں، یعنی فرشتے، حیوان، جن، جمادات، افلاک وغیرہ سب کچھ اللہ ہی کا تو ہے، اس کی حکومت میں ایک ذرہ بھی کسی کا برابر نہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملات میں جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، ظلم، حکمت، آسانی، انعام، عدل، فیصلے، یہ سب کے سب اللہ ہی کے ہیں، اور وہی بخشنے والا ہے سب سے بڑا۔ یا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کئی گنا سود نہ کھاؤ جو دیے کیے گئے ہوں۔ کیا اب غزوہ احد میں آیت نمبر 130، غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی مال غنیمت کی لالچ کی وجہ سے ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طمع کی سب سے جو خوفناک صورت ہے نا وہ سود ہے، اس سے بھی منع کر دیا ساتھ میں۔ احد کی شکست کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان مال کی حریص میں مبتلا ہوئے، اپنے فرض کی ادائیگی کے بجائے مال غنیمت لوٹنے کے لیے الگ ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے مال کی محبت پر ضرب لگا دی، اور ساتھ میں کہتے ہیں اللہ کن تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سود سے متعلق آیتوں میں 3 بار لفظ تقویٰ دہرایا گیا ہے، گویا نہ سود نہ لینا، سود کے قریب بھی نہ جانا، یہ تقوی کی اہم صفت ہے۔ فاتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب آیت نمبر 131 میں جہاں غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے اس آگ سے بچ جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ امام ابو حنیفہ سے ہے، وہ کہتے ہیں رحم اللہ، قرآن کریم میں یہ آیت سب سے زیادہ خوف دلانے والی ہے کہ اگر مسلمان نے تقوی کی راہ اختیار نہ کی تو اس آگ کا سامنا کرنا پڑے گا جو کافروں کے لیے تیار ہے۔ آگ سے ڈر جاؤ اور سود، یہ آگ اور سود کا کیا تعلق ہے؟ سود اور آگ کا تعلق ہے کیونکہ وہ معاشرہ جہاں سودی نظام قائم ہو، دین سے خارج کا تصور ہوگا، اور اس کا انجام آگ ہے جسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور یہ بھی لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ دوسری بار آگ سے ڈرا کر اس میں کیا حکمت دے رہے ہیں؟ ایک طرف تو امید دلائی گئی کہ اگر سودی کاروبار چھوڑ دو گے تو امید رکھ سکتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ گے، اس لیے کامیابی تقوی کی صورت میں ہی ملتی ہے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھ کا خوف دلانے سے پہلے اپنی ذات سے ڈرایا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیوں؟ کیونکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک مسلمان نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہے، لیکن سودی کاروبار سے روکنے کے بعد اس رحمت کے ذکر میں حکمت ہے۔ سود کھانے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا جذبہ باقی نہیں رہتا۔ سودی کاروبار سے روکنے کے لیے یہ واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کر سکتا ہے اگر تم اطاعت کے طریقے پر آ جاؤ تو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے ہلاکت اور بربادی سے بچانے کے لیے جنت اور مغفرت کے لیے جلدی کا حکم دے دیا۔ انسان مال دولت کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، لپکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھاگ دوڑ کا رخ جنت اور مغفرت کی طرف کر دیا۔ مال و دولت کے پیچھے لگ کر انسان اپنی آخرت برباد کرنے سے بچ جائے گا۔ اور وَسَارِعُوا کے بارے میں کہا جاتا ہے نیک اعمال میں جلدی کی جائے، جیسے آپ نے فرمایا تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے تم نیک اعمال کر لو۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اس سے پتہ چلا تقویٰ جنت کی قیمت ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے وہ تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 134، الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں۔ کیسے؟ خوشی میں مال خرچ کرنے والا تکبر میں مبتلا ہو کر غافل نہیں ہوتا، ہر حال میں خوش ہوں یا مغموم، صحت مند ہوں یا بیمار، مالدار ہوں یا نادر، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی حیث کے مطابق خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اب اس آیت میں جہاں غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور حرص سے کیسے آزاد کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے؟ تو انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے بخیل ہے، اس کے اندر دولت کی طبی محبت موجود ہوتی ہے، اسے صدقات کے طریقے پر پیرا عمل ہونے اور قائم رہنے کے لیے ہر وقت ایک مضبوط جذبے کی ضرورت ہے۔ یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا سب کچھ لگا دینے کا جذبہ ہے، کیونکہ دو محبتیں ایک دل میں شامل نہیں ہو سکتی، اکٹھی نہیں رہ سکتی، اللہ کی اور بخل کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 35، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم وذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ واذا فعلوا فاحشۃ، برائی کر بیٹھیں، کیا مراد؟ کوئی بری بات کر بیٹھے ہیں، کچھ برا دیکھ بیٹھے ہیں، کچھ بری ملاقات کر بیٹھے ہیں، اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھ سکے، لباس میں، حیا میں، کھانے میں، مسخرے پن میں، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا ہو گیا، یا جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں۔ ظلم کیا کر بیٹھے ہیں؟ واجب کو چھوڑ دیا، فرائض کو چھوڑ دیا، حرام کو حلال کر بیٹھے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کے وعدوں اور وعیدوں کو، اپنے انجام کو یاد کرتے ہیں، اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، اپنے آپ کو جب اللہ کے ساتھ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ کیسے بخشش مانگتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کون ہے جو پھر ان کو معاف کرے؟ جب وہ معافی ہی مانگتے ہیں تو جو شخص کوئی گناہ کرے پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں وہ ایسے تھا جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار، یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ جنت ہے اور مغفرت ہے۔ اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھول کر شرمندہ ہونے والے انسان کی حوصلہ افزائی کی ہے، گناہ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے آمادہ کرتا ہے لیکن گناہوں کے سلسلے میں لاپرواہی کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ مسلسل خطا کاری کو شاعر بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے توبہ کا دروازہ کھولتا ہے۔ کمزور مخلوق وقتی طور پر برائیوں اور گمراہیوں کے گڑھے میں جا کیوں نہ گرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام رکھا ہے کہ اگر وہ مغفرت کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ نے اس کو یہ امید دلائی ہے کہ اس کی رہنمائی کی ہے اور اس کا سہارا بنا ہے اللہ تعالیٰ کہ اپنے رب کی طرف لوٹے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنا رحم فرما دیتے ہیں۔ غزوہ احد کے واقعات کے درمیان مسلمانوں کی نفسیاتی خصوصیات پر بات کی گئی ہے۔ اب ان نفسیاتی خصوصیات کی کیا اہمیت ہے؟ اس مقام پر ان کا تذکرہ کرنے میں حکمت کیا ہے؟ تو دیکھیں ان صفات کا غزوہ احد یعنی اسلام اور کفر کی جنگ سے گہرا تعلق ہے۔
ان کے درمیان خاص مناسبت ہے، جیسے سود خوری کی وجہ سے میدان جنگ میں مسلمانوں نے شکست کھائی، مال کی حریص کے لیے گئے، مال غنیمت کے لیے تیر اندازوں نے درہ چھوڑ دیا اور فتح شکست میں بدل گئی۔ اسی طرح دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات پر فتح حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جنگ مومن کے اندر جاری رہتی ہے، وہ اپنے اوپر فتح یاب ہو تو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پر فتح حاصل کرتا ہے۔ تم اس سے پہلے بھی بہت لوگ گزر چکے، سو تم بھی زمین میں چل پھر کر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ تو بیان ہے متقیوں کے لیے، قرآن مجید ہدایت اور نصیحت ہے، اس میں پچھلے لوگوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، ہمیں پچھلی بات بتائی جا رہی ہے، ایسی نصیحت کی جاتی ہے جو دل کو نرم کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہمت نہ ہارو، کیا مطلب کمزور نہ پڑو، کہ جماعت سے اور جہاد سے پیچھے نہ بیٹھ رہو اور نہ غم کرو، یعنی جو تمہارے مردوں میں چلے گئے ہیں ان پر غم نہ کرو، جو اصحاب تھے، جو اصحاب بنے اور عاجزی ہے ان پر غم نہ کرو، ان کنتم مومن، اگر تم مومن ہو تو پھر اس بات پر غم نہ کرو۔ اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو ان یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ، اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو انہیں بھی یقیناً اس جیسی چوٹ لگ چکی ہے۔ کیا تمہیں چوٹ لگی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں کون سی چوٹ کی بات ہے؟ جو اہل اسلام کو احد کے میدان میں لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زخم خوردہ لوگوں کے دلوں پر کیسے مرہم رکھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مرہم رکھا۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو زخم انہیں بھی پہنچے تھے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں۔ کیا مطلب اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان دنوں کو کیوں پھیرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنوں کو لوگوں کے درمیان اپنی حکمت کے تقاضے کی وجہ سے پھیرتا اور بدلتا رہتا ہے، یہ پتہ چلایا جائے کون خالص ہے، کون میل کچیل والا ہے، کون ثابت قدم ہے، کون جلد باز ہے، کون اللہ سے مایوس ہے، کون اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ تو احد کی شکست میں مستقبل کے لیے کیا حکمتیں پوشیدہ تھیں؟ ہم دیکھتے ہیں انہی آیتوں میں احد کی شکست اگرچہ مسلمانوں کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوئی، لیکن اس میں مسلمانوں کے مستقبل کے لیے بڑی حکمتیں پوشیدہ تھیں، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں ہماری توجہ دلا دی ہے کہ یہ شکست اس لیے تھی تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے، تاکہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ شہادت کے رتبے پہ فائز کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو الگ کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مٹا دے۔ آیت نمبر 141 وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر لے۔ کیا مطلب؟ تمحیص سے مراد ہوتا ہے اختیار کر لے، چن لے، تطہیر اور خالص کر لے، گناہوں سے پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو منافقین سے پاک کر دے، کافروں کو مٹا دے۔ کافروں کو کیسے اللہ مٹاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وقتی فتح سے انہیں تکبر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہی چیز بھی ان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذی، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ جنت انسان کو کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ جنت میں داخلہ ایسی چیز نہیں جو محض خیال اور خواہش کی بنیاد پر ہو، اس لیے کوشش شرط ہے۔ جنت میں داخلے کی کم از کم شرائط جہاد اور صبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاد اور صبر کے مواقع فراہم کر کے ایک انسان کی خواہش کو حقیقت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور بلا شبہ یقیناً تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم ملو اس سے، تو یقیناً تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ جب دشمن سے لڑنا پڑ ہی جائے پھر ثابت قدم ہو جاؤ اور جان لو جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ آیت نمبر 144 144 وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ان کی امتیازی خصوصیت یعنی رسالت۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ بشری خصوصیات نہیں رکھتے، نعوذ باللہ، خدا کی صفات رکھتے ہیں کہ انہیں موت نہیں آئی۔ وہ رسولوں میں سے کوئی انوکھے رسول تو نہیں ہیں، بلکہ وہ ان رسولوں کی جنس سے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان کی ذمہ داریاں اپنے رب کا پیغام پہنچانا تھا اور ان کے احکامات کا نفاذ کرنا تھا۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں تھے، نہ ان کی بقا اللہ کے احکام کی اطاعت کے لیے کوئی شرط تھی۔ قد خلت من قبل رسول، بہت رسول ان سے پہلے گزر گئے ہیں۔ افامتا،
افإن مات او قتل قلبتم علی اعقابکم، کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے تم اپنی ایڑیوں سے پھر جاؤ گے؟ احد کے میدان میں ایک شخص نے آواز دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئے ہیں، اب وہ نہیں رہے، قتل ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی بعض مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب مشرکین کے ساتھ جنگ کا کیا فائدہ؟ یہ ذہنی تبدیلی تھی۔ جس طرح احد کے معرکے میں مسلمان جسمانی طور پر شکست کھا رہے تھے، ایسے ہی وہ ذہنی طور پر بھی پسپا ہو رہے تھے۔ لوگوں نے ہتھیار چھوڑ دیے اور کچھ میدان چھوڑ کر چلے گئے، ہر طرف مایوسی کے ڈیرے ڈال دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ کیا اگر وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ دعوت دینے والے پیغمبر سے محبت اگرچہ ایمان کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد بھی ایمان کی ضرورت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔ پیغمبر کے جانے سے ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور یاد رکھیں، تاریخ بتاتی ہے پہلے رسول بھی آئے اور چلے گئے، لیکن دین زندہ رہا۔ اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پھر جائیں۔ تو اگر ہم دیکھیں ان آیات میں کیا ہے کہ عام انسان میں بھی دین سے الٹا پھر جانا ہے، اور ایسا کب ہوتا ہے؟ تو ہمیں یہ آیات بتاتی ہیں جب انسان اپنی خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے تو دل کی مرضی پوری کر لیتا ہے۔ یہ تب ممکن ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مرضی کو چھوڑتا ہے۔ عین اس موقع پر انسان دین سے پھر کر خواہشات کی تکمیل میں لگ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عنقریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بہترین جزا دیں گے۔ آیت نمبر 145 میں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی جان کے لیے نہیں ہے، کسی بھی جان کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ مومن کے نفس میں تقدیر کی حقیقت بیٹھ جاتی ہے اور وہ موت سے ڈرتا اور ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے موت کا خوف نہیں رہ جاتا۔ مومن کی سوچ فرض کی ادائیگی اور ایمانی تقاضے کو پورا کرنے میں مصروف ہوتی ہے۔ دنیا کی حرص کی بجائے نیکیوں کی حرص مومن کے دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے۔ اور اگر کوئی دنیا کی محبت چاہتا ہے تو دنیا کے لیے کیا، اگر کوئی دنیا چاہتا ہے تو اس سے مراد مال غنیمت اور دنیا کا رزق بھی ہے۔ وَمَن يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو مرکز کو چھوڑ کر غنیمت کے پیچھے بھاگے۔ وَمَن يُرِيدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے اسے ہم آخرت میں دیں گے۔ مراد عمل کی جزا ہے، اس سے مراد جنت بھی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے بدلے کو کئی سے کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کتنے ہی نبی تھے، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرًا فَمَا حَانَوْا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر بہت سے رب والوں نے جنگ کی۔ اب بہت سے رب والوں نے جنگ کی، کیا مطلب؟ ربیون علماء صالحہ متقی عبادت گزار کو کہا جاتا ہے۔ ان سب نے نبیوں کے ساتھ مل کر جنگ کی۔ وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور پڑے، یعنی جہاد دشمنوں اور دین سے انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی۔ وما استکانوا، اور انہوں نے عاجزی دکھائی، نہ وہ دشمن کے سامنے جھکے نہ وہ ذلیل ہوئے، بلکہ انہوں نے قتال پر صبر کیا۔ اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 147 وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی دعا اس کے سوا کچھ تھی ہی نہیں، جنہوں نے صبر دکھایا، جو ثبات پر قائم ہوئے، انہوں نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اب ایک عملی خوبی بیان کی اللہ نے ان کی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجیے گا۔ اس سے مراد ہے ہمارے صغیرہ گناہ، واسرافنا فی امرنا، ہمارے کاموں کی زیادتی اور اسراف کو معاف کر دیں، مطلب کبیرہ گناہ۔ بعض مرتبہ کسی نیک کام میں لگنے سے جو دوسرے نیک کام بہت سے چھوٹ جاتے ہیں، اس طرح حدود سے آگے بڑھ جانے کی صورت بن جاتی ہے، جس کو اسراف سے بھی کہا گیا، تعبیر کیا گیا، تو استغفار سے اس کی معافی تلافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی خطیئاتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت عالم بھی منی، اللہم اغفر لی حزلی وجدی وخطائی وعمدی کل ذلک عند، اے اللہ میری خطا، میری نادانی، میرے کاموں میں زیادتی سے درگزر فرما، اور اس گناہ سے بھی جس کا علم مجھ سے زیادہ تجھے ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما، اس بات سے جس کو میں نے ارادے یا سنجیدگی سے کیا یا ہنسی دل لگی میں کیا، بھول چک میں کیا، ان سب کو تم معاف فرما دے۔ تو یہاں نازک موقع پر اہل ایمان کا باہم متحد رہنا اللہ بتا رہے ہیں۔
کہ اور بتا رہے ہیں کہ صبر پر جمے رہو. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا حسن ثواب الآخرہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور اللہ نے ان کو آخرت کا بدلہ بھی دیا. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہارے دین پہ موڑ دیں گے. مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے انجام سے ڈرانا، یہ یہودیوں کا، کافروں کا اور منافقوں کا پروپوگنڈا ہے، اور ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے. اور پھر غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے تو غزوہ احد میں یہودیوں، کافروں، منافقوں کو پروپوگنڈا کرنے کا موقع ملا. اس کے پیچھے ان کے کچھ مقاصد سے کیا تھے؟ دلوں کو متزلزل کر دینا، اسلامی صفوں کو منتشر کرنا، اپنی قوت کو بڑھانا اور اپنے سے بڑی قوت کے ساتھ ٹکرانے کی پالیسی کے فائدے کو مشکوک بنا دینا، اسلامی قیادت کے خلاف بد اعتمادی پیدا کر دینا، اور یہ انہوں نے کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عقیدہ توحید رکھنے والا مسلمان جب اللہ تعالیٰ کے دین کے مخالفوں کے سامنے جھکتا ہے تو پھر اس پر کچھ اثرات پڑتے ہیں، اور وہ کیا؟ وہ روحانی طور پر ٹوٹ جاتا ہے. ایسا شخص کسی بھی وقت کفر کی حالت میں پلٹ سکتا ہے. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 150 میں کہتے ہیں اللہ تمہارا مالک ہے. مسلمانوں کا مولا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ سے ہی حمایت کی امید رکھی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے وعدوں پر اترتا ہے. سنلقی فی قلوب الذین ضربوا الرعب. تو جلد ہی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. اس نے اس کی کوئی دلیل بھی نہیں اتاری. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مشکل مواقع پر اگر ایمان والے جمے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کا رعب کافروں پر ڈال دیا جاتا ہے. اور ان کا کیا قصور؟ ان کے اوپر کیوں رعب اللہ نے بٹھایا؟ کیونکہ انہوں نے شرک کیا تھا. وہ شرک جس کی کوئی دلیل ہی نہیں، جس کی کوئی سنت نہیں. ما لم ینزل بہ سلطانہ. اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس سے مراد قوت، دلیل، سنت. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو نہیں ایسی کوئی دی. وَلَقَدْ صَدَّقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا اسے سچا کر دکھایا، یعنی وہ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے اور کافروں پر انہیں غلبہ دیتا ہے. اسی لیے ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تم ان کو قتل کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ جب تم پست ہمت ہو گئے. کیا مطلب؟ بزدلی دکھا دی تم نے، تو اللہ کے حکم کے بارے میں جھگڑا کیا، تم نے نافرمانی کی. پھر اس کے بعد اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے. یعنی مسلمانوں کو اللہ نے کون سی چیز دکھائی جو یہ پسند کرتے تھے؟ فتح کو پسند کرتے تھے. اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور انہیں فتح عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو دنیا چاہتا تھا تم میں سے کچھ، اور کچھ تم میں سے آخرت کو چاہتے تھے. دنیا کون چاہتے تھے؟ مال غنیمت اور دنیا کے طلبگار، اور آخرت یعنی آخرت کے نفع کا ارادہ رکھنا، شہادت کا شوق لے کر آئے تھے کچھ. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. یہ اللہ کا مومنوں پر فضل ہے. اور جب تم دور چلے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی ایک کو بھی نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہیں تمہاری پچھلی جماعت میں پکار رہا تھا، تو اس کے بدلے میں نے تمہیں غم کے ساتھ اور غم دیا. کیا مطلب؟ جب تم دور چلے جا رہے تھے اللہ نے یہ احساس کیوں دلایا؟ جب تم دور جا رہے تھے یہ احساس اس لیے دلایا کہ ان کے ذہن پر یہ نقش ہو جائے اور یہ اپنے کیے پر پشیمانی اور ندامت محسوس کریں، اپنے رویے کے اسباب پر غور کریں، اپنی کمزوریوں اور اختلاف پر غور و فکر کریں کہ رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو پکار رہے تھے الیہ عباد اللہ، میری طرف لوٹ کر آؤ اللہ کے بندو. یعنی رسول ان لوگوں کو بلا رہے تھے جو پہاڑوں پر چڑھ رہے تھے. اور اسی طرح احد کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازوں کو پیدل دستے پر سیدنا عبداللہ بن جبیر کو آفیسر مقرر کیا. پھر مسلمانوں نے پیٹ پھیر لی تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی اتار دی کہ اس نے پھر تمہیں کیا کیا؟ غم کے ساتھ اور غم دیا. یہ غم کے ساتھ اور غم کیا ہے؟ یعنی اس کے بدلے میں غم کے ساتھ غم ملا. بہت سے مسلمانوں کے قتل ہونے کا غم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ اڑنے کا غم، مسلمانوں کے زخمی ہونے کا غم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم خلافی کا غم، مال غنیمت سے محرومی کا غم، کفار پر فتح پانے سے محرومی کا غم. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا. یہ سب اس لیے ہوا تاکہ انہیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت پڑے
اور ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے فتح، نصرت اور حصول مال غنیمت سب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 154 کے اندر، ثم انزل علیکم من بعد غم امنۃ نعاشا یغشی طائفۃ منکم، پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر ایک امن نازل فرما دیا۔ یہ امن کیا تھا؟ یہ اونگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد اہل یقین پر خاص طور پر کامل امن طاری کر دیا اور اس سے ان کا خوف جاتا رہا۔ طلحہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، میدان جنگ میں تھے، ہم پر ایسی اونگ چھا گئی کہ میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گرتی تھی اور میں پکڑ لیتا تھا، وہ پھر گرتی تھی اور میں پھر پکڑ لیتا تھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں قتل میں اونگ اللہ کی طرف سے امن ہے اور نماز میں اونگ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو میدان جنگ میں سب سے زیادہ اہمیت کس بات کی ہوتی ہے؟ انسان کا سکون رخصت نہ ہو، وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا منصوبہ بنا سکے، اللہ پر بھروسہ رکھ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کہ آپ کہتے ہیں بلا شبہ سارا کام اللہ کے تو اختیار میں ہے کہ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان چیزوں کا انجام فتح ظفر ہی ہوتا ہے، خواہ ان پر کچھ بھی گزرے۔ وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپاتے ہیں جو ان کے لیے ظاہر نہیں کرتے، وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپاتے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف کفر، بغض اور دشمنی چھپائے ہوئے تھے جس کو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے دل وسوسوں میں بھرے ہوئے تھے، قیادت کی غلطی، کبھی کہتے قیادت کے اختیار میں ہمارا حصہ ہوتا تو بہت اچھا، یقولون لو کان لنا من الامر من ما قتلنا ہاہنا، اگر اس میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو اتنے لوگ مارے نہ جاتے۔ یہ اپنی بیوقوفی کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قضاء قدر کا انکار اور اس کی تکذیب کرتے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی رائے کو بیوقوفی کی طرف منسوب کر دیتے اور اپنے آپ کو پاک قرار دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہی ذات الصدور ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹ پھیر گئے، وہ دو جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا۔ اب یہ دو جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا، کیسے ہوا؟ جو پیٹ پھیر گئی انہیں شیطان نے ان کے بعض اعمال سے پھسلا دیا۔ شیطان انسان کے اندر کیسے داخل ہوتا ہے؟ جب اس کا رابطہ اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کفر کیا، اور جنہوں نے کفر کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منافقوں اور کافروں کی مشابہت سے روک دیا۔ اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے، اور اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، اسلامی عقیدے کا انکار۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے اس عقیدے کا انکار کیا، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کافرانہ باتوں کے انسان پر اثرات پڑتے ہیں، اور وہ کیا؟ دل کے اندر حسرت پیدا ہوتی ہے، اور ان کے دلوں میں حسرتیں پیدا ہوئیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو حسرت والا بنا دے، یعنی اللہ نے ان کو غم دے دیا اور ان کو کوئی چیز فائدہ دے ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو بخشش ہے، اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے تو بہت بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ وہ کیا جمع کرتے ہیں؟ اس زندگی میں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ عارضی ہے، وقت، زندگی، مال، صلاحیتیں، اولاد، قوتیں، ہر چیز مقررہ وقت پر، مقررہ مقام پر اللہ کی تقدیر کے مطابق ہی صرف ملتی ہیں۔ اور اگر تم مر جاؤ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو لوٹ کر تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں اور آپ بد خلق اور سخت دل نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو ملائم، نرم اور ان کے لیے شفقت والا بنا دیا ہے، اور دعوت تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے نرمی اور ملامت کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تند خوئی اور سنگ دلی میں ہوتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ کوئی بھی آپ کے قریب نہ آتا، کوئی بھی آپ کے پاس نہ بیٹھتا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں یہی صفات بیان تھی جو قرآن میں ہے۔ آپ سخت زبان، سخت دل، شور کرنے والے اور برائی کا جواب برائی سے دینے والے نہیں، بلکہ عفو درگزر سے کام لینے والے تھے۔ تو یہاں پر بتایا جائے قائد کی شخصیت کو کیسا ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 159 کے اندر ایک قائد کی شخصیت کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نہایت مہربان ہو، رحم دل ہو، نرم دل ہو،
نرم گفتاری ہو، قصوروں کو معاف کرنے والا ہو، لوگوں کے حق میں دل سے دعا کرنے والا ہو، اللہ کے غضب سے ڈرنے والا ہو، اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو، معاملات کو باہمی مشورے سے چلانے والا ہو، اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو، دوسروں کو اہمیت دینے والا ہو، کمزوری اور نقائص پر رعایت کرنے والا ہو، شرافت والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں یہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس کا کیا معاملہ ہے کہ وہ مشاورت سے چلتا ہے۔ تو مشورے کے بعد اعتماد کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ شورا کے فیصلے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر اعتبار کرنا، اور مشورہ لیا کس سے جائے گا؟ صاحب رائے سے، صاحب علم سے۔ وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ مدد دے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں کہ اگر تم اللہ کی مانو، اللہ تمہاری مدد کرے، تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہیں دیکھے تمہاری مدد کرے، سرپرستی کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے توکل کی ترغیب دلائی۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شعور دلا کے، اگر وہ مدد کرے گا تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ کوئی قوت اللہ کی قوت کے سوا نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں پر لازم ہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا توحید ہے، اور کسی اور پر توکل کرنا شرک ہے۔ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَغْلُ، اور کسی نبی کے لیے نہیں ہے ممکن، کیا ممکن ہے کہ وہ خیانت کرے۔ اگر نبی خیانت کریں تو پھر لوگ کیسے ان کی نبوت کا یقین کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خیانت نبوت کی منافی ہے۔ اگر نبی ہی خائن ہو تو پھر اس کی نبوت پر یقین کیوں کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا شعور دلا کر ان کی حکم عدولوی یعنی نافرمانی کرنے سے یہاں پر روک دیا ہے، اور جو بھی کوئی خیانت کرے گا قیامت کے دن تو وہ لے آئے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ مأواہ جہنم وبئس المصیر، تو کیا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیچھے چلے اس کی مانند ہے جس نے اللہ کو ناراض کیا؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں تو درجے الگ الگ ہیں، ہر شخص اپنے حق کے مطابق، اپنے اعمال کے مطابق مختلف درجات میں ہے۔ درجات کی بلندی میں کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات پر نگاہ رکھتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ رب العزت نے انہی کے اندر ان کا رسول اتارا۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان، اور وہ کیا ہے کہ اصلاح کرنے والا رسول انہی میں سے ہے۔ نبی کا انسان ہونا کس اعتبار سے احسان عظیم ہے؟ ان آیات میں معلوم ہے نبی قوم کی زبان اور لہجے میں پیغام پہنچاتا ہے، اس لیے بہت بڑا احسان ہے جس کو سمجھنا ہر انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ نبی انسان ہونے کے ناطے اپنے جیسے انسانوں سے بہت زیادہ مایوس ہوتا ہے، مانوس ہوتا ہے، مایوسی نہیں دکھاتا، قریب ہوتا ہے۔ انسانوں کے لیے انسان کی پیروی کرنا ممکن ہے کیونکہ انسان ہی اپنے جیسوں کے احساسات، جذبات، شعور اور باریکیوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کرے؟ وہ ان کو آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں پاک کرے، اللہ کی آیات کی تلاوت کرے، زندگیوں کو سنوارے، کتاب کا حکم دے، انہیں حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کیا کرے؟ عقائد، اعمال اور اخلاق کی اصلاح کرے۔ یزکیہم، انہیں پاک کرے، ان کے تعلقات کو پاک کرے، ان کی صلہ رحمی کے تعلقات کو پاک کرے، ناجائز تعلقات کو پاک کر دے، انفرادی زندگیوں کو پاک کرے، ان کے ارادوں کو پاک کرے، کو شرک اور بت پرستیوں سے نکال لے، اور حکمت سکھائے۔ کیا؟ سنت، انہیں حکمت سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، اور کیا جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے، یعنی جنگ بدر میں تم نے بھی انہیں شکست پہنچا دی تھی، تم نے بھی ان کے مارے، اب تمہارے بھی مر گئے۔ 70 آدمیوں کی شہادت کی وجہ سے 70 گھرانہ جو ہے وہ متاثر ہوا، ان کے پیچھے ایک بڑی تعداد بیوہ اور یتیم بچوں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ دے 70 افراد شہید ہوئے، بدر میں ان کے 70 افراد قتل ہوئے تھے اور 70 قیدی ہوئے تھے، تو اس لیے دگنی پہنچی۔ آپ کہہ دیں آپ کے اپنے ہی پاس سے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی تم مال کی محبت میں مبتلا ہوئے تھے، تم نے خود ہی باہمی اختلاف پیدا کیا تھا عہد کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی جو چاہتا ہے فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے فیصلوں کا کوئی پیچھا کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدیر ہونے کا شعور دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح اور شکست پر اپنے اختیار سے اور عہد کے میدان میں فتح کے بعد شکست سے اپنے قدیر ہونے کا شعور دلایا، اور ساتھ ہی فرمایا 166 آیت میں وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ
تقل جمعانی فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تو تھیں، یعنی جس دن دو جماعتیں ٹکرائی تھیں، کفر اور ایمان دونوں ٹکرایا، تو یہ اس کی حکمت کے مظاہر میں سے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی ایمانی قوت، کمزوری، صبر و ثبات اور عدم ثبات کو اپنے علم سے ظاہر کر رہا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور تاکہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں علم سے جو یعلمو لفظ ہے اس کا مراد ہے تمییز اور اظہار، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو، اس کی وضاحت اللہ یہاں کر رہے ہیں کہ منافق مسلمانوں کی دوستی کا دم بھرتے تھے جبکہ ان کے دل کفر اور نفاق سے بھرے ہوئے تھے، ان کا نفاق کا پردہ بھی چاک کر دیا اور پھر یہ جنگ سے واپس بھی آ گئے، سب کے علم میں ان کا معاملہ آ گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا تعاونا ما قتلوا، یہ وہ لوگ ہیں جو خود کیا ہوا بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اگر وہ ہماری مانتے تو نہ جاتے، نہ قتل کیے جاتے، نہ مرتے۔ تو ابن قیم کہتے ہیں واقعہ احد کی ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ منافقین نے از خود اپنے دل کی بات کہی جسے مسلمانوں نے بھی سن لیا اور اللہ نے جواب بھی دے دیا اور اسے مسلمانوں کو سنوا بھی دیا اور نفاق اور اس کے انجام کو بھی ان کے سامنے کھول دیا کہ منافق دنیا اور آخرت کی نیک بختیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تم انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ ان کا رزق کیا ہے؟ وہ جنت کے صحابہ کہتے ہیں پھل بھی ہو سکتے ہیں کہ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ اس پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، وہ بہت خوش ہیں، وہ خیر عزت کا رزق پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں قتل ہونے والوں کے لیے کچھ انعامات رکھ دیے، خصوصی رزق رکھ دیا، دوسرا ان کو مردہ نہیں کہنا، بعد میں آنے والوں کے لیے ان کو خوشخبری بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ ورسول من بعد، کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانا اس کے بعد بھی کہ انہیں زخم پہنچا، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، اور اللہ تعالیٰ بہت اجر دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے کہ وہ غمگین نہیں ہوں گے، تمنا کے مطابق ان کو زندگی ملے گی، وہ خوشیاں مناتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں فضل ملا ہے۔ یہاں فضل سے مراد شہداء کے لیے اللہ نے جو تیار کر رکھا ہے اس پر شہید خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا شعور کیسے دلایا ہمیں کہ اللہ کسی اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ 171 میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں شہداء کی زندگی، ان کے رزق، ان کی خوشیاں منانے اور ان کے لیے کسی خوف اور غم کے نہ ہونے اور ان کے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمتوں پر خوش ہونے سے یہ شعور دلایا کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے انہیں فضیلت دی، نعمت سے مراد ثواب اور زائد فضل ہے۔